نمبر 1، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے خلیفہ راشد، عظیم صحابی، امام علم و شجاعت۔ نام حضرت علی، کنیت ابو الحسن، لقب المرتضی اسد اللہ، والد ابو طالب، والدہ فاطمہ بنت اسد، نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد۔ تاریخ ولادت 13 رجب المرجب 23 قبل ہجرت، مقام ولادت مکہ مکرمہ۔ تاریخ وصال 21 رمضان المبارک 40 ہجری، مقام وصال کوفہ عراق۔ سبب وصال خارجی عبد الرحمن بن ملجم کے وارث شہادت۔ خلافت مدت خلافت 35 ہجری تا 40 ہجری۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک چاروں خلفائے راشدین حق پر اور ہدایت یافتہ ہیں۔ علم و فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ قرآن، فقہ، قضاء اور جہاد میں امتیازی مقام۔ آپ کے اقوال فقہ اسلامی کا اہم سرمایہ ہیں۔ شجاعت و کردار بدر، احد، خندق، خیبر سمیت تمام بڑے مارکوں میں نمایاں کردار۔ خیبر کا قلعہ فتح کرنا تاریخ اسلام کا درخشاں باب۔ عدل، زہد، تقوی اور تواضع میں بے مثال۔ اہل سنت کا عقیدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ برحق خلیفہ اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان سے محبت ایمان اور بغض نفاق ہے۔ صحابہ کے باہمی اختلافات میں سکوت اور ادب لازم ہے۔ خلاصہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن میں قرابت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم و فقہ، شجاعت و عدل، زہد و تقوی ایک ساتھ جمع تھے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا منصفانہ موقف ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، عظیم فقیہ امت، امام القرہ، صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نام عبداللہ، والد مسعود بن غافل، کنیت ابو عبد الرحمن، قبیلہ حذیل، ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں شامل۔ تاریخ ولادت تقریباً 20 قبل ہجرت، مقام ولادت مکہ مکرمہ۔ آپ ابتدائی صحابہ میں سے تھے، اسی لیے تاریخ ولادت اندازاً بیان کی جاتی ہے۔ تاریخ وصال 32 ہجری، مقام وصال مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع۔ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین، وضو کا پانی اور عصا ساتھ رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ابن مسعود قرآن پڑھیں اسی طرح پڑھو۔ علم و فقہ قرآن کے اولین حفاظ و قراء میں، فقہ کوفہ کے معنی۔ آپ کا فقہی منہج بعد میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تک منتقل ہوا۔ 70 سے زائد صورتیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ مسائل میں گہری سمجھ، قیاس شرعی کے اولین اماموں میں شمار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے معترف تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ، جلیل القدر صحابی اور مجتہد، قرآن و سنت کے مضبوط علمبردار۔ اہل سنت کے چاروں فقہی مذاہب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے مستفید۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے میں بسایا، فقہ کی مضبوط بنیاد رکھی، امت کو علمی میراث عطا کی۔ اسی لیے آپ اہل سنت و جماعت کے نزدیک فقہ و تلاوت دونوں کے امام ہیں۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ترجمان القرآن، بحر العلوم، امام تفسیر و فقہ۔ نام و نسب، نام عبداللہ، کنیت ابو العباس، والد حضرت عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ والدہ ام الفضل لبابہ بنت الحارث، نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چچا زاد بھائی۔ تاریخ ولادت 3 سال قبل ہجرت، مقام ولادت مکہ مکرمہ۔ تاریخ وصال 68 ہجری، مقام وصال طائف، مدفن طائف ہی میں۔ دعائے نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر سکھا۔
یہی دعا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مقام کی اصل بنیاد ہے۔ علم و تفسیر۔ ترجمان القرآن کا لقب۔ تفسیر قرآن کے سب سے بڑے امام صحابہ و تابعین آپ سے تفسیر سیکھتے، بعد میں تمام مفسرین طبری، قرطبی وغیرہ نے آپ سے استفادہ کیا۔ فقہ و فہم۔ قرآن، حدیث اور فقہ میں غیر معمولی مہارت، مشکل آیات کے معنی واضح کرتے، صحابہ آپ کی رائے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ اہل سنت کا عقیدہ۔ جلیل القدر صحابی اور مجتہد۔ قرآن کی تفسیر میں آپ کا قول اصل ماخذ۔ اہل سنت کے نزدیک آپ اہل علم کے امام ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ عظیم صحابی ہیں جن میں قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعائے نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علم تفسیر کی امامت جمع ہو گئی۔ اسی لیے آپ اہل سنت و جماعت کے نزدیک قرآن فہمی کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، امام السنہ، پیکر اتباع، عظیم فقیہ و محدث۔ نام و نسب۔ نام عبداللہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ زینب بنت مظعون، قریش کے معزز خاندان سے تعلق۔ تاریخ ولادت 10 قبل ہجرت، مقام ولادت مکہ مکرمہ، تاریخ وصال 73 ہجری، مقام وصال مکہ مکرمہ، مدفن جنت المعلی، عبادت و تقوی، عبادت، زہد اور خوف خدا میں مشہور، نفلی عبادات میں کثرت، دنیاوی اختلافات سے کنارہ کشی، علم و حدیث، 2630 سے زائد احادیث کے راوی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی نقل میں بے مثال، فقہ و احتیاط، فتویٰ دینے میں انتہائی احتیاط، قیاس سے زیادہ نص پر اعتماد، فقہ حدیث کے نمایاں امام۔ اہل سنت کا عقیدہ۔ جلیل القدر صحابی، سنت کی کامل پیروی کرنے والے، اختلافات صحابہ میں خاموشی اور اعتدال کے قائل۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ عظیم صحابی ہیں جن میں زہد و عبادت، سنت سے عشق، احتیاط فقہ ایک ساتھ جمع تھے۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ اتباع سنت کا روشن نمونہ ہیں۔ نمبر 5، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما، کاتب وحی، جامع القرآن، امام الفرائض۔ نام و نسب۔ نام زید، والد ثابت بن الضحاک، کنیت ابو سعید، قبیلہ خزرج، انصار مدینہ۔ کم عمری میں اسلام قبول کیا۔ تاریخ ولادت تقریباً 11 قبل ہجرت، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ وصال 45 ہجری، بعض کے نزدیک 44 ہجری، مقام وصال مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع۔ خدمت وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب وحی، نزول قرآن کے وقت فوراً تحریر کرتے، عبرانی و سریانی زبانیں بھی جانتے تھے۔ قرآن کی تدوین۔ خلافت ابو بکر میں قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری، خلافت عثمان میں مصحف عثمانی کی تیاری، امت مسلمہ کو متحدہ مصحف عطا کیا۔ علم فرائض۔ علم میراث میں سب سے بڑے امام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والا زید ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ۔ ثقہ، عادل اور جلیل القدر صحابی، قرآن کے محافظ اور امت کے امین۔ اہل سنت کے نزدیک تدوین قرآن میں آپ کا کردار حجت ہے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت علی بن ثابت وہ عظیم صحابی ہیں جن میں امانت وحی، علمی دیانت، امت کی وحدت جمع ہو گئی۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے سب سے بڑے محافظین میں سے ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حافظ حدیث، امام المحدثین، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام و نسب۔ اصل نام عبد الرحمن بن صخر، کنیت ابو ہریرہ، بلی کے بچے سے محبت کی وجہ سے، قبیلہ دوس، یمن۔ اسلام قبول کیا 7 ہجری، غزوہ خیبر کے وقت۔ تاریخ ولادت تقریباً 19 قبل ہجرت، مقام ولادت یمن، تاریخ وصال 57 ہجری، بعض روایات کے مطابق 58 یا 59 ہجری، مقام وصال مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، تقریباً 3 سال مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، مسجد نبوی کے اہل صفہ میں شامل، علم حدیث کے لیے دنیاوی مشاغل ترک کیے۔ علم حدیث 5374 احادیث کے راوی، امت میں سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی، صحابہ اور تابعین آپ سے حدیث سیکھتے۔ حافظہ و دعا، کمزور حافظے کی شکایت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کے بعد کبھی حدیث نہ بھولے۔ اہل سنت کا عقیدہ، ثقہ، عادل اور عظیم صحابی، منکرین حدیث کے اعتراضات کے مقابل مضبوط دلیل۔ اہل سنت کے نزدیک آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے امین ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ وہ عظیم صحابی ہیں جن میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیر معمولی حافظہ، خدمت حدیث جمع ہو گئی۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ نمبر 7، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، فقیہہ امت، محدثہ و معلمہ۔ نام و نسب: نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ، لقب صدیقہ، والد امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، والدہ ام مارون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ۔ تاریخ ولادت تقریباً 9 سال قبل ہجرت، مقام ولادت مکہ مکرمہ، تاریخ وصال 17 رمضان المبارک 58 ہجری، مقام وصال مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع۔ فضائل خاصہ: وحی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب۔ آپ کی برات قرآن مجید میں نازل ہوئی، یعنی سورہ نور میں۔ علم و فقہ: 2210 احادیث کی راویہ، فقہ، حدیث، تفسیر اور طب میں مہارت، بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے آتے۔ فہم و بصیرت: قرآن و سنت کی باریک سمجھ، اجتہادی مسائل میں جرأت، عورتوں کے لیے علم و تعلیم کا مثالی نمونہ۔ اہل سنت کا عقیدہ: ام المؤمنین کا احترام ایمان کا حصہ، آپ پرتان ایمان کے منافی۔ اہل سنت آپ کو امت کی سب سے بڑی عالمہ مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن میں قرب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم و فقہ، عصمت و طہارت جمع ہو گئی۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقہ امت کی روشن قندیل ہیں۔ نمبر 8، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، امام الزہاد، سید التابعین، مصلح امت۔ نام و نسب: نام حسن، والد یسار، حضرت زید بن ثابت کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان کے والد، والدہ خیرہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھیں۔ ان کی والدہ۔ نسب: تابعی جلیل، تاریخ ولادت 21 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ وصال 110 ہجری، مقام وصال بصرہ، عراق۔ تربیت و نسبت: بچپن میں ام المؤمنین کے گھروں میں پرورش، متعدد صحابہ کی زیارت و صحبت نصیب ہوئی۔ حضرت علی ابن عباس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے استفادہ۔ علم و واعظ: زہد، تقوی اور آخرت کی یاد دلانے والے بیانات، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی نصیحتیں، قرآن و سنت پر مضبوط استقامت۔ فکری مقام: بدعات اور گمراہیوں کے سخت مخالف، اہل سنت کے عقائد کے محافظ، جبر و قدریہ جیسے فتنوں کا علمی رد۔ اہل سنت کا عقیدہ: ثقہ، عادل اور معتبر تابعی، اہل سنت کے اکابر میں شمار، سلف صالحین کے امام۔ خلاصہ: حضرت حسن بصری وہ عظیم تابعی ہیں جن میں علم، زہد، اصلاح امت جمع ہو گئی۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ دلوں کو زندہ کرنے والے امام مانے جاتے ہیں۔ نمبر 9، حضرت سعید بن المسیب، سید التابعین، امام الفقہ، فقیہ مدینہ۔ نام سعید، والد المسیب بن حزن، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنیت ابو محمد، لقب مخزومی قریشی، نسب مخزومی قریشی، تابعی کبیر۔ تاریخ ولادت 15 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ وصال 94 ہجری، مقام وصال مدینہ منورہ، مدفن جنت البقیع۔ علمی مقام:
تابعی میں سب سے بڑے فقیہ، فتویٰ میں نہایت محتاط، خلفائے راشدین کے فیصلوں کے حافظ، فقہ مدینہ، 7 فقہائے مدینہ کے امام، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط علمبردار، امام مالک کے اساتذہ میں شامل، تقویٰ و استقامت، حکمرانوں کے ظلم پر خاموش نہ رہے، قید و کوڑوں کی سختیاں برداشت کیں، حق گوئی میں مثال، اہل سنت کا عقیدہ، ثقہ، عادل اور حجت، اقوال صحابہ کے سب سے بڑے ماہر، اہل سنت کے نزدیک فقہ سلف کے امام۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سعید بن المسیب وہ عظیم تابعی ہیں جن میں فقہ، تقویٰ، استقامت جمع ہو گئی، اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ تابعین کے سردار کہلاتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت عروہ بن زبیر، امام السیر، محدث و فقیہ، تابعی کبیر، نام عروہ، والد حضرت زبیر بن العوام، حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر، نسب نواسہ صدیق اکبر، تابعی جلیل القدر، تاریخ ولادت 23 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ وصال 94 ہجری، مقام وصال مدینہ منورہ، علمی نسبت، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد خاص، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین راویوں میں شامل، تابعین میں حدیث و سیرت کے امام، علم و سیرت، غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند راوی، تاریخی روایات میں نہایت محتاط، امام زہری جیسے اکابر آپ کے شاگرد، صبر و استقامت، سخت بیماری میں پاؤں کٹ گیا مگر صبر، شکر اور توکل کی اعلیٰ مثال، اہل سنت کا عقیدہ، ثقہ، عادل اور حجت تابعی، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مضبوط ماخذ، اہل سنت کے نزدیک قابل اعتماد امام۔ خلاصہ یہ کہ حضرت عروہ بن زبیر وہ عظیم تابعی ہیں جن میں علم سیرت، روایت کی دیانت، صبر و شکر جمع ہو گئے، اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ستون ہیں۔ نمبر 11، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، فقیہ مدینہ، امام تابعین، علم و ورع کا پیکر، نام و نسب، نام قاسم، والد محمد بن ابی بکر، دادا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو محمد، تابعی جلیل القدر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تاریخ ولادت تقریباً 36 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ وصال 106 ہجری، مقام وصال مکہ مکرمہ، حج کے سفر میں، تربیت و نسبت، پرورش ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں، فقہ و حدیث براہ راست ان سے سیکھی، فقہ مدینہ کے بڑے ستون، علم و فقہ، 7 فقہائے مدینہ میں شامل، فتویٰ میں نہایت محتاط، امام مالک کے نمایاں اساتذہ میں، تقویٰ و احتیاط، کم گوئی اور ورع میں مشہور، سوال پر پہلے لا ادری کہنا پسند کرتے، عمل کو علم پر مقدم رکھتے، اہل سنت کا عقیدہ، ثقہ، عادل اور حجت تابعی، فقہ اہل سنت کے مضبوط امام، سلف صالحین کے طرز عمل کے نمائندہ۔ خلاصہ یہ کہ حضرت قاسم بن محمد وہ عظیم تابعی ہیں جن میں علم فقہ، تقویٰ، احتیاط جمع ہو گئی، اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ فقہ مدینہ کے درخشاں ستارے ہیں۔ نمبر 12، حماد بن ابی سلیمان، تابعی جلیل، عالم و فقیہ، استاد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام حماد، کنیت ابو سلیمان، والد ابی سلیمان، نسب تابعی، صحابہ سے سیکھا، مقام تعلق کوفہ، تاریخ ولادت تقریباً 50 ہجری، مقام ولادت کوفہ، تاریخ وصال 120 ہجری، مقام وصال کوفہ، علمی مقام، تابعین میں سب سے بڑے فقہا اور محدثین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں شمار، فقہ و حدیث میں انتہائی محتاط اور متقی، علم و تعلیم، فقہ قیاس اور اجتہاد میں مہارت، خلفائے راشدین کے بعد کے مسائل میں امت کے لیے رہنما، امام ابو حنیفہ کے فقہی منہج کا بنیادی سرچشمہ، تقویٰ و کردار، زہد و تقویٰ کے اعلیٰ نمونہ، جھگڑالو مسائل سے دور،
طالب علموں کے لیے مشعل ہدایت۔ اہل سنت کا عقیدہ، ثقہ و عادل تابعی، فقہ اور حدیث کے محافظ، امام ابو حنیفہ کے علمی سلسلے میں حجت۔ خلاصہ یہ کہ حضرت حماد بن ابی سلیمان وہ عظیم تابعی ہیں جن میں علم و فقہ، تقوی، اجتہاد جمع ہو گیا۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک آپ فقہ اہل سنت کے ابتدائی استاد اور امام ابو حنیفہ کے استاد مانے جاتے ہیں۔